بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ایک اور خط صدر بائیڈن کو لکھوانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ان اراکین نے بھی صدر بائیڈن کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں 2024 کے الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قائدین اس وقت گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے امریکی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے باہر بیٹھے ہوئے قائدین بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوگی اور وہ اپنی بات چیت میں یہ بات واضح کریں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے اور عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، اس لیے پاکستان میں امریکہ دباؤ ڈالے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ اس خط کے اندر بہت سی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2024 کے انتخابات کے علاوہ جو لوگ گرفتار کیے گئے اور جس طریقے سے عدلیہ میں قانونی ترامیم کی گئیں اس پہ بھی بات کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت اسلام آباد میں سفارت خانہ ہے اس سے بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ آنے والے دنوں میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، صدر ٹرمپ سے آنے سے پہلے یہ دو خط کیا پاکستان کی سیاست میں جو بائیڈن کو مداخلت پر مجبور کر سکتے ہیں، یا اس وقت امریکی کی حکومت جو جانے والی ہے، صدر بائیڈن جا رہے ہیں، صدر ٹرمپ آ رہے ہیں، اس وقت تک اس معاملے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے اوپر اب تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف جو امریکہ سے آزادی کا بیانیہ لے کر گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ دوسری طرف امریکی مداخلت چاہتی ہے، پاکستان میں امریکی سفارت خانے کا سیاسی کردار چاہتی ہے۔ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے آج وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کر ڈالی اور وہ جو مطالبہ پی ٹی آئی بارہا کرتی رہی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے، آج انہوں نے وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پریس کو دکھا دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ پھر ان قائدین کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کے بیانات بھی سامنے لائے گئے جس میں وہ 9 مئی کے احتجاج کے حوالے سے کارکنوں کو اکسا رہے تھے۔ کیا تحریک انصاف جو بیانیہ بنا رہی تھی کہ 9 مئی کی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو وہ سامنے لائی جائے، پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ہمارے لوگ وہاں موجود تھے یا ہمارے قائدین نے لوگوں کو اس طرف جانے کو کہا تھا۔ اب اس میں تحریک انصاف کیا موقع اختیار کرتی ہے، اس میں بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے تحریک انصاف کی تیاریوں کی۔ 24 نومبر کو تحریک انصاف نے احتجاج اسلام آباد میں کرنا ہے، اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسر صاحب۔ بسر صاحب آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، جبکہ مزمل سہروردی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ شوکت بسر صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا میں، بار بار آپ کو امریکی کانگریس اراکین سے خط لکھوانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف مل رہا ہے، آج بھی کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے، کچھ ایسی پروسیڈنگ سامنے آئی جس کے نتیجے میں سارا دن سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ امریکی مداخلت کے خلاف نعرے لگانے والی پاکستان تحریک انصاف اب امریکی مداخلت کو کیوں چاہتی ہے؟ کیوں امریکی سفارت خانہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا کرے؟ نصر اللہ ملک صاحب، اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 99.9% تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہی اوورسیز پاکستانی ہیں کہ جو زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید پاکستان کی اکانومی، وہ تو خیر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اکانومی کی کیا حالات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں پر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جن سے پاکستان کا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے پاکستان کے حالات کے اوپر اب صرف ان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اتنی شارٹ ہے اور اتنی مختصر ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں اس وقت وہ دنیا میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یا دنیا میں ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے اس وقت جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انفارمیشن کا دور ہے۔ تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جرأت اور دلیری کے ساتھ جس طرح پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اسی جرأت اور دلیری کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے وہ اس کے بازو ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی، ہمارے وہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق اور عمران خان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے تمام حقائق، یہ جتنی جو کچھ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک رجیم چینج کیا پاکستان میں، سائفر آیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ظلم جبر ہوا، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اب
اب تو مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی بتا دیا کہ کس طرح وہ رجیم چینج ہوا تھا. جنرل باجوہ نے بلایا تھا کہ حکم نامہ ہے عمران خان کو تبدیل کرو، اگر خان صاحب کو تبدیل نہیں کرو گے تو آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تو میرا خیال میں جو پاکستان میں اس وقت لا قانونیت ہے، جو ظلم ہے، لیکن بسر صاحب یہ صرف اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ زلفی بخاری صاحب ہوں، شہباز گل صاحب ہوں، جہانگیر بھائی ہوں، جاوید انور صاحب ہوں، یہ تو عمران خان صاحب کے بہت کلوز لوگ ہیں. کیا عمران خان صاحب کی آشیرواد انہیں حاصل نہیں ہے کانگریس اراکین کے خط لکھنے کے لیے؟ نصر اللہ ملک صاحب، جب پاکستان میں اس وقت نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، پارلیمنٹ کو بندوق کے زور پہ فتح کر لیا گیا، عدلیہ کو بندوق کے زور پر فتح کر لیا گیا، میرا جج میری مرضی. تو میرا خیال میں کہ اگر انسانی حقوق کا جنازہ نکل چکا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، تو اس حوالے سے اگر کسی بھی فورم پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ماشاء اللہ، تو ہم نے ضیاء کا دیکھا تھا، مشرف کا دیکھا تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت جو بولنے پہ پابندی ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عدلیہ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، تو میرے بھائی اس میں کون سی برائی ہے کہ اگر وہاں پر ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کی طرح کہ میاں نواز شریف کو ڈیل کروائیں اور میاں نواز شریف راتوں رات اسٹامپ پیپر دے کے ملک سے باہر چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پر ہیلری کلنٹن کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا میری حکومت جانے میں صرف ایسے بس، بلکہ وہ جو ان کے خامد ہیں، نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے کہا تھا میرے حکومت جانے میں 2 مہینے باقی ہیں، تو نواز شریف کو فوری طور پر یہاں سے بھجوایا جائے اور پھر ڈیل کر کے باقاعدہ جو کہا گیا کہ جی پہلے 5 سال کی ہے، ابھی 10 سال کی ہے. تو نہ ہم ڈیل چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن مداخلت تو چاہتے ہیں نا بشر صاحب، مداخلت چاہتے ہیں. امریکی سفارت خانے کا کیا کام ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں پر یا پاکستان کے حکام پر دباؤ ڈالے؟ جو ظاہر ہے یہ جو سفارت خانہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے، یہ اسی کا حصہ تھی، یہی سفیر صاحب بھی. اور جو کچھ آپ نے دیکھا کہ سفیر صاحب جس طرح ملاقاتیں کر رہے تھے الیکشن کمشنر کے ساتھ، جس طرح تمام حکمرانوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بل کلنٹن کے اس کے ٹرمپ کے جتنے کی پاکستانیوں کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی جو بائیڈن کے ہارنے کی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ظلم جبر ہو رہا تھا اس کے پیچھے ساری انتظامیہ تھی. چلے میں آپ کو واپس بشر صاحب آپ کو واپس آؤں گا. ایک فکرہ کہہ کے ہمارا مطالبہ بڑا جینون ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عوام نے مینڈیٹ دیا، یہاں پر بندوق کے زور پر وہ مینڈیٹ چینج کیا گیا. اب پاکستان میں لا قانونیت ہے، بلکہ ہر گھر محفوظ ہے، نہ محفوظ نہیں ہے. ہم دنیا کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ بڑے چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے، تو پاکستان میں جو انسانی حقوق کا جنازہ نکالا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں. میں بشر صاحب آپ کے واپس آؤں گا اور پھر اس میں بھی بات کریں گے کہ امریکہ جمہوریت کا جو ہے اس کے نزدیک معیار کیا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں. لیکن میں چاہوں گا اختیار ولی صاحب اس پہ رسپانڈ کر دیں جو ابھی بشر صاحب نے بات کی کہ جب آپ کے لیے، آپ کے قائدین کے لیے امریکہ مداخلت کر سکتا ہے، سعودی عرب سے کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان سے لے کے سعودی عرب لایا جائے، ان کو جیل سے رہا کروایا جائے، تو اگر وہ خط لکھوا رہے ہیں یا وہ امریکی سفارت خانے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے قائدین کو رہا کروایا جائے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، اچھا تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. پھر کہہ دیں نا، یہ کہہ دیں کہ ایبسلیوٹلی یس ہو گیا، ان کا جو نو تھا وہ یس میں تبدیل ہو چکا ہے. اور انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ان کی سفارش کے لیے کوئی ملک آئے گا؟ انہوں نے تو مطلب اگر انتخابی ان کے وعدے تھے یا دعوے تھے کہ گورنر ہاؤس گرائیں گے، پی ایم ہاؤس میں لائبریری بنے گی اور پتہ نہیں یونیورسٹی بنے گی، وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں، کوئی وعدہ انہوں نے انتخابی پورا کیا؟ اور پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، تنہائی میں چلے گئے تھے، ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا تھا. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں اور ڈرامہ ہی کر رہے تھے. 4.25 سال انہوں نے سرکس چلائے رکھا. اور اب جو انہوں نے لابسٹ فرم، یہ دنیا میں اب ریت چل پڑی ہے لابسٹ فرم ہائرز کرنے کی. شوکت خانم کا پیسہ گیملنگ میں پہلے انویسٹ ہوا تھا، اب لابسٹ فرم پہ لڑ کر آئے. 190 ملین پاؤنڈ جیسے پیسے اور چوری چکاری جو فراگوگی کے ذریعے پیسے کٹے کیے گئے تھے، وہ سارے پیسے ادھر لابسٹ فرم پر لگ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی اختیار ولی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں فراگوگی پیسے بنا گئی. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بزدار صاحب یہیں پہ موجود ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بزدار صاحب کو پکڑ کر اندر کریں، ان کے خلاف مقدمہ چلائیں تاکہ پتہ چلے فراگوگی نے کتنے پیسے بنائے. آپ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا جی، کہ مقدمہ دائر نہیں کرتے، کسی کے خلاف تحقیقات کرتے نہیں ہیں.
دیکھیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ کی بات ان کی بات کے ساتھ لنک کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں لاقانونیت ہے. اتنی لاقانونیت ہے کہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ملک کی ریاست کو اور حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، پورے نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ آزاد پھر رہے ہیں. اتنی لاقانونیت ہے. اگر یہ ڈیموکریٹک کلچر نہ ہوتا تو پتہ نہیں بسرا صاحب کہاں پہ پڑے ہوتے. آپ کہہ رہے ہیں عثمان اس کی باقی وسیم اکرم پلس کی بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں 9 مئی تک رکی ہوئی. 9 مئی کے معاملات یہ بڑی سفارش کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، اس کی کوئی فوٹیج ہے تو لے آؤ. وہ آج ہم نے پیش کر دی ہیں. ان کی سفارش میں جو کانگریس مین آج جو 46 لوگوں نے وہ پھر خط لکھا ہے، یہ پہلے میرے خیال میں 64 تھے، آہستہ آہستہ گٹ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم جنس پرست ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انڈیا نواز لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اسرائیل کے حامی ہیں اور فلسطین کے خلاف ہیں. اندازہ لگائیں کہ عمران کی حمایت میں بولنے والی قوتیں کون کون ہیں یا کیسی قوتیں ہیں. ایک نمبر 2، آج ان کو ہم نے سارے ثبوت پیش کر دیے ہیں. یہ اب بتا دیں کہ اس میں بے گناہ کون ہے، اور اگر کوئی گنہگار ان کی نظر میں ہے جو بچا ہوا ہے تو ادھر کرا دیتے ہیں. اس کی بھی لسٹ فراہم کریں یہ پی ٹی آئی والے. جہاں تک یہ ان کی 24 نومبر کی بات ہے، میرے خیال میں the game is over. عمران کو پتہ چل گیا کہ آرمی چیف نے اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے. ڈی جی آئی نے اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے. کسی نے ان کو منہ لگانے نہیں ہے. پولیٹیکل طاقتوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. اختیار ولی صاحب اگر بیٹھنا نہیں ہے، مذاکرات نہیں کرنے، بات چیت نہیں ہونی، تو وہ تو 24 نومبر کو اسلام آباد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے، اسلام آباد کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ سر میری بات سنیں، میں بڑا اس کو ایزی آپ کو آسان کر دیتا ہوں. اگر یہ پولیٹیکل اپنے رائٹس، ڈیموکریٹک رائٹس ایکسرسائز کرنے آئیں گے تو دے ول بی ویلکم. ان کو خوش آمدید کہا جائے گا. لیکن جو تیاری میری نالج میں ہے کہ یہاں پر انہوں نے تقریباً 1 لاکھ اساتذہ کو سسپینڈ کر دیا ہے نوکری سے خیبر پختونخوا میں، اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر تعلیم کے ذریعے. اگر آپ اپنی ریسٹوریشن چاہتے ہیں، اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، تنخواہوں کی بحالی چاہتے ہیں تو آپ ہماری تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اختیار ولی صاحب 1 لاکھ کی فگر درست نہیں ہے، یہ بہت کم ہے جو لوگ نوکری سے نکالے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوکری پہ نہ آئے، کوئی غیر حاضر ہو، یہ تو اختیار دینا حکومت کو. جی سر میں بتاتا ہوں، وہ جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد جو ہے نا، وہ تعداد ان کی 1 لاکھ نہیں، وہ 1.5 لاکھ ہے. اور ان کی ایک تنظیم ہے. اس سے پہلے وہ بنی گالہ میں احتجاج کر چکے ہیں. اس سے پہلے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کر چکے ہیں. دوسری بات، انہوں نے شمشتو کیمپ اور جلوزائی کیمپ سے افغان مہاجرین کی بکنگ شروع کر دی ہے. نمبر 3، ٹی ایم ایس خیبر پختونخوا کے تمام جتنے کلاس 4 ملازمین ہیں ان کو ہدایات ملنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے ہماری تحریک میں چلنا ہوگا، ادروائز پھر ہم آپ کو نوکری سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر یہ ایسے عناصر کو ملا کے اپنی تحریک چلائیں گے تو پھر جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ پھر کس طرح آپ دھمکی لگا رہے ہیں. چلیں آتا ہوں واپس آپ نے اختیار ولی صاحب، آپ نے تو دھمکی لگا دی نا. جی مزمل صاحب وردی صاحب، دونوں قائدین کی بات آپ نے سنی. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگوں کو لے کر آئے ان علاقوں سے جو کالعدم تنظیم کے لوگ ہیں، ٹیچرز کو لے کر آئے، سرکاری مشینری استعمال کی، تو پھر ریاست اپنی ریٹ دکھائے گی. دوسرا اس پہ کمنٹ کیجئے گا، جو ابھی خط لکھنے کے ساتھ ساتھ کانگریس اراکین نے تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا ہے جس میں انہوں نے CCTV فوٹیج دکھا دی، کیا اب تحریک انصاف مان جائے گی؟ نہیں، تحریک انصاف کیوں مانے گی؟ وہ کہیں گے یہ جعلی اور ڈاکٹرڈ CCTV فوٹیجز ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. یہ تو ایک سیاسی بیانیے کی لڑائی ہے جو چلتی رہے گی. باقی دیکھیں، اگر تو انہوں نے امریکہ میں کوئی لابنگ فرم نہ ہائر کی ہوتی، ان کے لوگ وہاں لابنگ نہ کر رہے ہوتے اور خط انڈیجنسلی لکھے جا رہے ہوتے تو ہم کہتے جی کہ وہ اپنے طور پہ لکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے $50,000 پہ ایک لابنگ فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے پر منتھ پہ، اس کو اور فنڈز بھی آپ دے رہے ہیں، وہ معاہدے اپنی جگہ موجود ہیں،
اور وہ سب کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کی انکار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تو یہ لوگ فرموں کا کمال ہے نا کہ وہ یہ خط غزہ کے لیے کیوں نہیں لکھے جا رہے؟ وہاں پر لاقانونیت نہیں ہے، وہاں بچے نہیں مر رہے۔ یہ خط لبنان میں کے لیے کیوں نہیں لکھے جا رہے؟ وہاں پہ حزب اللہ کے لوگ نہیں مارے جا رہے؟ میرا یہی سوال ہے۔ یہ خط ایران پر حملے پہ کیوں نہیں لکھے جاتے؟ یہ خط دنیا میں اور جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہاں کیوں نہیں لکھے جا رہے؟ اگر یہ خط صرف پاکستان کے لیے لکھے جا رہے ہیں تو یہ خط تو ان لابنگ فرموں کے کمال سے لکھے جا رہے ہیں نا۔ اگر غزہ کے لوگوں کے پاس بھی ہزاروں ڈالر موجود ہوں لابنگ فرموں کو دینے کے لیے تو ان کے لیے بھی کانگریس مین خط لکھ دیں، کیونکہ وہاں تو کانگریس مین خط جو ہیں وہ اسی طرح لابنگ فرموں کے ڈالروں کے سر پہ لکھتے ہیں۔ اگر خط حزب اللہ کے لیے لکھ دیے جائیں یا مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ بھارتی فوجیں ظلم کر رہی ہیں، اگر کانگریس مین اس کے لیے بھی خط لکھتے ہوتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر کانگریس مین خط لکھتے ہیں۔ لیکن اگر صرف پی ٹی آئی کے لیے لکھے جا رہے ہیں تو پھر انڈیجنس تو نہیں ہے، پھر لابنگ فرموں کا کمال ہے، پیسوں کا کمال ہے، ڈالروں کا کمال ہے۔ اگر ایک سیاسی جماعت پہ پہلے بھی فارن فنڈنگ کا الزام ہے اور اب بھی وہ ڈالروں کے سر پہ کو ریاست پاکستان کو کے اندر مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ کوئی کسی کے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ فیکچول پوزیشن ہے اور یہ فیکچول پوزیشن سب کے سامنے ہے۔ مزمل صاحب یہاں ایک کمرشل بریک لینی ہے ہم نے، کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شوکت بسر صاحب، سوالات آپ کے سامنے بہت سے آ گئے کہ اگر کشمیر میں، فلسطین میں، غزہ میں، وہاں مظالم پہ یہ اگر کانگریس اراکین خط نہیں لکھتے، انہیں تحریک انصاف کی اتنی پڑی ہے کہ آپ کے حق میں خط لکھ رہے ہیں؟ اچھا ملک صاحب، ایک تو آپ تینوں ہم خیال دوست ہیں اور میں اکیلا یہ تو ہوں، بڑی آپ زیادتی کرتے ہیں، یقین۔ اچھا میری بات تو سن لیں، مجھے بات تو کرنے دیں۔ آپ تینوں ہم خیال دوست ہیں، مجھے ٹائم اتنا دیجیے گا تاکہ میں اپنا جواب دے سکوں۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ جو حالات ہم تو آپ کے پلیٹ فارم آپ اچھا بات تو کرنے مل صاحب بات سنیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں آج کل دنیا جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو جانتی ہے، دیکھتی ہے۔ آج کل کیوں یہ الیکٹرانکس میڈیا ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اور لوگ سوشل میڈیا کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ یہ بھی نہ کہا کریں، آج کل بھی جو ہے نا خبر کی جو اصلیت ہے یا خبر کی سینسٹی ہے وہ ٹی وی چینل پہ ہی ہے۔ ملک صاحب گزارش کرنے چھوڑ دیں، کچھ نہیں، کوئی ہمارے چینلز کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اب اس طرح۔ یہ نہ کریں، اب آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، اس وقت آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے، دیکھیے گا۔ مجھے بات تو کرنے دیں، مجھے بات تو کرنے دیں۔ اب اچھا صورتحال یہ ہے کہ جو حالات غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، ایران میں ہیں، مقبوضہ کشمیر ہے، وہی حالات تو پاکستان میں ہیں۔ ان میں کون سا حالات پاکستان جیسے نہیں ہے؟ آج پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی بچوں کو تشدد کیا جا رہا ہے، وہاں بھی لوگوں کے گھر سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں اور 2 سال سے ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، گزارش یہ ہے ملک صاحب کہ میں تو جو مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر تو ہو سکتے ہیں، ایک سٹیج کے اداکار تو ہو سکتے ہیں، ان کی باتوں کا ہم جواب اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو بیچارے اب ایک کٹ پتلیاں ہیں۔ کٹ پتلیاں بات کرنے دینا، رک جاؤ، کرو گے نا، میری بات سنو، نہیں اب سنو، ایسا میں نہیں بولنے دیتا۔ سنو بات سن، میری بات سنو، اپنی باری میں بات کریں، اختیار ولی صاحب سن لیں ذرا بسر صاحب کو۔ نہیں میں ذاتی اٹیک نہیں کر سکتا۔ بسر صاحب اختیار ولی صاحب سن لیں بسر صاحب کو۔ میں بات نہیں کروں گا، اختیار ولی صاحب کرے گا تو میں اس کو بولنے نہیں دوں گا۔ یہ سٹیج کے اداکار بیٹھے ہیں، تھیٹر کے اداکار بیٹھے ہیں، منشی بیچارے سیاسی لوگ نہیں ہیں، تو مجھے بات کرنے دیں نا۔ مجھے بات کرنے دیں۔ آپ کے کلیگ ہے بسر صاحب، آپ اپنے کلیگ کا اتنا بلائیں، سیاستدان ہے آپ کے۔ سیاستدان عوام سے ہوتا ہے، شودہ آدمی ہے، شودہ آدمی ہے، تو بات تو کر نہیں سکتا، تو لڑائی بناتا ہے جرنلسٹ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بیچارے، اچھا بسر صاحب میری گزارش سن لیں، بسر صاحب ایک منٹ کی میری، بسر صاحب میں آپ کے پاس جو ہے نا مائک آپ کے پاس ہی ہے،
میری گزارش سن لیں, اگر ہم ذاتیات سے ہٹ کے بات کر لیں, سیاسی بات کر لیں. دیکھیں تحریک انصاف کا مسئلہ کیا ہے, نہ اپنے مخالف کی بات سنتے ہیں, نہ کوئی اپنے اوپر تنقید سنتے ہیں. سن لیں, آپ جواب دے دیں. ملک صاحب آپ میرے خیال میں تینوں, میں انٹرپٹ کسی کو نہیں کیا, سب بول رہے تھے, میں اپنی باری پہ بولا ہوں. تو اختیار ولی صاحب کو جو ہے وہ بیچاروں کو ذاتیات کو نہ کہنا جی, آپ ذاتیات پہ نہ آپ ذاتیات پہ مت آئے نا, اختیار صاحب سن لیں, پھر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ جی بسر صاحب, آپ بیچارے جیسے لوگ تو جی میرے بسر صاحب آپ کیری آن کریں. کون سے کردار ہیں؟ اختیار صاحب ایک منٹ سن لیں, آپ جیسے لوگ تو میرے نوکر اختیار صاحب سن لیں. آپ سیاست نواز شریف بیچارہ وہ ہار گیا, تو ہم آپ کو کیا سیاستدان مانے یار, جس کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں, جس کی جماعت کے ترجمان ہیں. اگر وہ بیچارہ ہار گیا, کہیں پوری دنیا میں شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے, تو آپ لوگ کون ہیں؟ ہاں دوسری بات اب یہ ہے ملک صاحب, دوبارہ میں گزارش کروں, پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہم 2 سال سے عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ جی وہ عثمان بزدار کی بات, ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے کمائے ہیں. پہلی بات تو مسلم لیگ نون جب کوئی کرپشن کی بات کرے نا تو سمجھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, قیامت آ نہیں رہی, قیامت آ چکی ہے. یعنی کہ جس خاندان کی شناختی دنیا میں چوروں کی ہو, کرپٹ لوگوں کی ہو, وہ کیا بات کریں گے. دوسری بات ان سے یہ پوچھیں, یہ کہہ رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں پی ٹی آئی پیسے کھاتی تھی. یہ جو ابھی چیف سیکرٹری ہیں زاہد زمان صاحب, یہ ہمارے دور میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ تھے اور کمشنر گجرانوالہ تھے. ان کو پھر انہوں نے کس انعام کے طور پر چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا ہے؟ ان سے پوچھیں نا, اس بات کا جواب لے. اور دوسری بات, انہیں پکڑ کے گرفتار کریں ان کو. اور دوسری بات ملک صاحب, میں دوبارہ گزارش کروں, جو بات 24 کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے. اس وقت پاکستان میں مارشاء اللہ ہے, پاکستان میں اس وقت یہ جو میں غصہ, جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں مارشاء اللہ ہے, مارشاء اللہ سے بھی باتیں حالات ہیں. مارشاء اللہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں, آپ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے ممبر ہیں. اور سنیں تو صحیح, کون سی پارلیمنٹ, کون سی حکومت, کون سی سیاست؟ وہ پارلیمنٹ جہاں پہ میں نے ایم پی اے کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ہم نے جعلی حکومت چھوڑ دینا, اب کسی پارلیمنٹ سے نکل جائے. ملک صاحب آپ کا مسئلہ یہ ہے, ملک صاحب آپ کو دیکھیں نا, پھر میں کہہ رہا ہوں آپ تینوں ہم خیال دوست بیٹھے ہیں. سر آپ مارشاء اللہ کہیں گے, میں کیسے سن لوں؟ مارشاء اللہ کہاں لگا ہوا ہے؟ کرنے دیں, آپ میری بات سے اختلاف کریں, آپ اپنے موقع پہ سوال کریں, اس طرح نہ کریں. دوسری بات میرے بھائی, ہمیں اتنا تو کم از کم اجازت دیں کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا. ابھی میرا بھائی بیچارہ, میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ نواز شریف کے جو سپوکس پرسن ہے بیچارہ, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچایا گیا فارم 47 کے ذریعے, جس کی بیٹی ہاری ہوئی, جس کا بھائی ہارا ہوا. اچھا آپ میری بات کرنے دیں نا. ابھی انہوں نے پھر کہا کہ جی لوگ, میرے بھائی اگر آپ کے پلے کچھ ہوتا تو تحریک انصاف تیسری باری کلین سویپ کیا ہے کے پی میں. اور بات رہی آپ کے لیے میرے بھائی, لوگ کے پی کی روایت ہے دوسری باری نہیں دیتے. آپ لوگ کی تو زمانتیں سب کوئی بیٹھی ہیں. آپ پنجاب میں دیکھ لیں, کے پی میں دیکھ لیں, جتنے لوگ ہیں, اس میرے بھائی سے پوچھیں, کس کی ضمانت ضبط, میرے بھائی سے پوچھیں جو کہہ رہے ہیں ان کے پلے ہے کیا. میں 1000 یا 2000 ووٹ لیے ہیں, ضمانتیں ضبط کروا کے یہاں اس طرح بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. باتیں اس طرح. چلو شفیع صاحب پوچھنے دیجیے, وہ کہتے ہیں اختیار ولی صاحب کہتے ہیں آپ کے پلے ہے کیا, ضمانتیں ضبط ہوگی, تیسری بار ہماری حکومت ہے, کے پی کے نے تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت ہو رہی ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا. میری بات سنیں, سب سے پہلے اس کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ انہوں نے میری ذاتی بات کی, میرا رزلٹ نکالے, ان کو دکھائے ٹی وی اسکرین پر. اگر میری ضمانت, اب بک بک بند کرو, اب بک بک بند کرو, بک بک بند کرو, پلیز پلیز, تو میرے منشی برابر آدمی ہے. نہیں دیکھیں پلیز, تمہاری حیثیت مجھے بسرا صاحب ایک منٹ, اختیار ولی صاحب پلیز میری بات سنو, چلے ان کا موقف لینا. بسرا صاحب میں تمہاری شلوار اتار کے تمہارے سر پہ چلے جی, ایک منٹ بریک لے لیجیے, بریک لے رہے جی, بریک لے رہے ہیں.
بسا صاحب اختیار ولی صاحب نہیں ایسا نہ کریں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت بسا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, دونوں کے مابین بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ جاری ہے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ بغیر کسی کو ابیوز کیے یا برا بھلا کے پروگرام کو ہم کیری آن کر سکیں, لیکن بڑا مشکل ہو گیا دونوں ہمارے دوستوں کا اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرنا. لیکن مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل سہروردی صاحب, دونوں کی گفتگو آپ نے سنی, دونوں سیاستدان. ہم نے تو یہ پلیٹ فارم رکھا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی بات کی جائے, ڈائلاگ کیا جائے, اپنا موقف بیان کیا جائے, لیکن ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ. یہ اس قسم کے واقعات افسوسناک بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب سیاستدان ہی آپس میں اس طریقے سے لڑ پڑیں. راستہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہ کہ ہم شاید ڈائلاگ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً جی, برداشت کی کمی ہے. دوسرا, بلو دی بیلٹ ہٹ کرنے کا جو کلچر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو وہاں سے بلو دی بیلٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا جائے. میں کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہنا چاہتا, یہ ٹاک شوز میں ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں رہی ہے تو پھر گالی کا سہارا لے لیا جائے, جو افسوسناک ہے. میرا خیال ہے دلیل کا جواب دلیل سے دیں, اور آپ اپنے دلائل دیں, دوسرا اپنے دلائل دیں. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ غزہ کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے ہیں وہاں ہزاروں بچوں کے لیے, اور دنیا میں اتنے مظالم ہیں ان کے لیے وہ خط کیوں نہیں لکھتے. مقبوضہ کشمیر میں وہ یاسین ملک کی گرفتاری پر خط کیوں نہیں لکھتے کانگریس مین کہ وہ مر رہا ہے جیل میں, اور بھارت کی عدالت اسے انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو بھوک ہڑتال ہے, تو وہ یاسین ملک کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ سوال ہم نے کیے, اس کا ضرور جواب پاکستانی قوم مانگے. مزمل صاحب, اس وقت ہم جا چکے ہیں اس طرف کہ نہ ڈائلاگ ہوتا ہے نہ بات چیت ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے بیانیے کو درست سمجھتا ہے. ان حالات میں پھر ملک میں اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا, اتحاد کیسے ہوگا, یہ انتشار ختم کیسے ہوگا؟ سر, یہ انتشار تب ختم ہوگا جب سب ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. جب یہ کہ میں اگلے کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا کی روش ختم ہوگی اور ایک میز پر بیٹھنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی, سب سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھیں گے. ویسے تو بہترین فورم پارلیمنٹ ہے, وہاں پر بیٹھ کر مسائل حل ہونے چاہیے. لیکن اگر پارلیمان میں مسائل حل نہیں کریں گے اور سڑکوں پر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو انتشار رہے گا, کیونکہ سڑکیں کوئی مسائل حل کرنے کی جگہ نہیں ہیں, سڑکیں تو مسائل پیدا کرنے کی جگہ ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک میں سڑکوں پر مسائل حل ہوئے ہیں. سڑکوں سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ابھی بھی 24 نومبر کو کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے, بلکہ مزید مسائل پیدا ہوں گے. یعنی ہوگا کیا 24 نومبر کو مزمل صاحب؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ ریاست جو ہے وہ کوئی ڈی چوک پر دھرنے کی اجازت دے گی اور وہاں کوئی باتھ روم, اور جیسے 2014 کی فیسیلیٹیشن آپ نے دیکھی تھی کہ دھرنے میں کے والی جگہ پہ ناشتے بھی پہنچتے تھے, کھانے بھی پہنچتے تھے, باتھ روم بھی موجود تھے, کنٹینر کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تو ایسا ماحول تو نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا وہاں کوئی باتھ روم بنانے کی اجازت دی جائے گی, وہاں کوئی کھانے کی سپلائی ہوگی. اور اگر کچھ لوگ بیٹھنے میں کامیاب بھی ہوں گے تو ان کو زیادہ دیر بیٹھنا بہت مشکل ہوگا. ایسے میں ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ یہاں تو سرکاری عمارتوں پر آگے چڑھ دوڑیں اور تصادم کریں, یا گھر واپس چلے جائیں. آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں تصادم کی طرف جائیں گے. تو لہذا اگر تو وہ ڈی چونک پہنچے تو وہ تصادم جو ہے وہ تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر تصادم ہو جائے, جسے وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کے ذریعے امریکہ کو مداخلت کے لیے جواز ملے, برطانیہ میں مداخلت کا جواز پیدا کر سکیں, ان کی جو لابنگ فرمیں ہیں وہ اس تصادم کو انکیش کر سکیں. تو اس وقت تو یہ ہے کہ جی آپ باہر مداخلت کے لیے ہم ماحول تیار کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں تصادم کریں تاکہ باہر کی کو مداخلت کا جواز ملے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو تصادم کی ضرورت ہے اور وہ 24 نومبر کو تصادم کی کوشش کریں گے, کیونکہ تصادم ہی ان کے امریکہ میں اور برطانیہ کے مقاصد پورے کرے گا. مزمل سہروردی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب اور شوکت بسا صاحب پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اتنے تلخ ہو چکے تھے کہ آخری سیگمنٹ میں ہم ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے, ہمیں مجبوراً جو ہے وہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.